9 مئی سے 8 فروری یہ کوئی ایک سال نہیں ہے، یہ ایک بڑا تلخ باب ہے۔ 9 مئی ریاست کہتی ہے ہمارے ساتھ ہوا، بعد میں ریاست نے 8 فروری عمران خان کے ساتھ کر دیا زبانیں بند کرنے کے لیے۔ 8 صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پچھلے ایک سال کے اندر۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو آپ نے یہاں سے اس کو گریبان سے پکڑ کے آپ اس کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں، تو اس کے بعد پھر لوگوں میں غصہ تھا۔ جب لوگ نکلے عمران خان کے ساتھ تو یہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جمہور وہ جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ وہی عمران خان جو الیکشن ہارا تھا، جو بلدیاتی الیکشن ہارا تھا، جو ضمنی الیکشن ہارا تھا، جب اس کو اقتدار سے نکالا لوگ کھڑے ہو گئے۔ حالات ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے اندر بار بار، اس پہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا نواز شریف نے سیاسی بیانیہ نہیں بنایا تھا ووٹ کو عزت دو؟ گھروں میں اس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، لوگوں کے گھروں میں گھس گئی پولیس راتوں کو۔ ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ اس ملک میں آگ لگا دو، جلا دو، یہاں کو بیروت کی شامیں کر دو اور بغداد کی راتیں کر دو۔ جو 3 سال گزشتہ پاکستان کی تاریخ ہے، سیاست، جمہوریت، آئین اور آزادیوں کے اعتبار سے انتہائی تکلیف دہ سال گزرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی ناظرین۔ اس وقت کراچی میں ملک کے معروف اینکر پرسن امیر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ 9 مئی سے 8 فروری تک ملک میں کیا کچھ ہوتا رہا، اس حوالے سے صحافی علی فرقان صاحب نے ایک کتاب بھی لکھی ہے، لیکن ان حالات کا امیر عباس صاحب کس طرح احاطہ کرتے ہیں۔ جی امیر عباس صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، تو کس طرح آپ احاطہ کریں گے 9 مئی سے 8 فروری تک کے حالات کے؟ جی بہت شکریہ۔ 9 مئی سے 8 فروری 3 سالوں میں سے وہ ایک سال ہے۔ جو 3 سال گزشتہ پاکستان کی تاریخ ہے، سیاست، جمہوریت، آئین اور آزادیوں کے اعتبار سے انتہائی تکلیف دہ سال گزرے۔ اصل سلسلہ شروع ہوتا ہے 2022 سے لے کر اب مئی 2025، تو 3 سال تقریباً عمران خان کی حکومت کا تختہ الٹنے کے بعد، اور اب 2 سال تو 9 مئی 2023 کے واقعے کو بھی ہو چکے ہیں۔ تو 9 مئی 2023 سے پہلے بھی کچھ ہوا تھا پاکستان میں، ہم اس کا ذکر نہیں کرتے۔ یہ جو فسطائیت تھی یہ 9 مئی 2023 سے پہلے شروع ہو چکی تھی۔ تحریک انصاف کے لوگوں کی جو زبردستی پریس کانفرنسز کروائی جا رہی تھی، پارٹیاں چھڑوائی جا رہی تھیں، وہ اس سے پہلے شروع ہو چکا تھا۔ ARY کے پریزیڈنٹ عماد یوسف کے گھر پر حملہ کر کے رات کو ان کو اٹھایا گیا، یہ 9 مئی 2023 سے پہلے ہوا۔ شہباز گل کو 1 مہینے تک اٹھا کے رکھا گیا، یہ 9 مئی 2023 سے پہلے ہوا۔ جمیل فاروقی ہمارے صحافی کو اٹھایا گیا، یہ 9 مئی 2023 سے پہلے ہوا۔ ارشد شریف کا قتل 9 مئی 2023 سے پہلے ہوا۔ عمران ریاض کو 9 مئی 2023 سے پہلے اٹھایا گیا۔ تو یہ ایک بڑی تلخ تاریخ ہے۔ اب 9 مئی 2023 کا ذکر ہوتا ہے، لیکن اس سے پہلے جو ایک گھٹن معاشرے میں پیدا ہو رہی تھی، جو نفرت کا ماحول بنتا جا رہا تھا، جو جمہوری آزادیاں سلب ہو رہی تھیں، کوئی بھی ذی شعور شخص، ایک پرامن شہری، ایک ذمہ دار شہری اس بات کی تائید نہیں کر سکتا کہ ابھی ہم یہاں ایک جس عمارت میں بیٹھے ہیں، یہاں کوئی آئے اور اس عمارت پر حملہ کر دے، کون اس کی تائید کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ کوئی عقل مند آدمی یہ تو نہیں کہے گا جی آؤ آگ لگا دو، اس عمارت کو پتھر مارو، کوئی نہیں کرے گا۔ ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا کہ اس ملک میں آگ لگا دو، جلا دو، یہاں کو بیروت کی شامیں کر دو اور بغداد کی راتیں کر دو، یہ کوئی بھی نہیں چاہے گا۔ لیکن حالات ایسے کیوں پیدا ہوتے ہیں اس ملک کے اندر بار بار، اس پہ بھی تو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ 9 مئی سب سے پہلے آپ دیکھیں، 9 اپریل 2022 کو جب عمران خان کی حکومت ختم ہوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے، اور اس کے بعد عمران خان نے لانگ مارچ کا اعلان کیا جو 25 مئی 2022 کو تھا۔ اس 25 مئی 2022 کے لانگ مارچ سے پہلے جو پنجاب پولیس نے تحریک انصاف کے ورکرز اور ان کے سپورٹرز اور ان کے جو تنظیمی عہدیدار ہیں، ان کے گھروں میں اس وقت جنرل باجوہ کی اسٹیبلشمنٹ تھی، لوگوں کے گھروں میں گھس گئی پولیس راتوں کو، لانگ مارچ سے 3 دن پہلے ہی یہ بھول گئی پاکستان کی ریاست کی۔ اسی 2022 میں پیپلز پارٹی نے لانگ مارچ کیا تھا، ٹرین مارچ کیا تھا کراچی سے لے کر اور لاہور تک اور اسلام آباد تک، جو مہنگائی کے خلاف تھا، عمران خان کی گورننس کے خلاف تھا۔ مولانا فضل الرحمان کا تو 2019 میں ہوا تھا نا۔ تو اسی 2022 میں عمران خان کا لانگ مارچ تھا۔ دیکھیں، جب کوئی سیاستدان اقتدار سے باہر نکلتا ہے، اس نے اپنی سیاست دفن تو نہیں کرنی نا، اس نے ڈھکن تو نہیں رکھ دینا سیاست پہ، وہ اپنا کوئی سیاسی بیانیہ بنائے گا۔
کیا نواز شریف نے سیاسی بیانیہ نہیں بنایا تھا ووٹ کو عزت دو؟ جب ان کو سزا ہوئی انہوں نے لاہور سے اسلام آباد تک مارچ کیا، ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ بنایا۔ ہر سیاستدان کیا ضیاء الحق کے خلاف محترمہ بینظیر بھٹو نے جد و جہد نہیں کی؟ کیا بیگم کلثوم نواز مرحومہ انہوں نے پرویز مشرف کے خلاف جد و جہد نہیں کی؟ کیا ذوالفقار علی بھٹو کی اہلیہ نے نصرت بھٹو نے جد و جہد نہیں کی ضیاء الحق کے مارشل لاء کے خلاف؟ تو جب کوئی سیاستدان اپوزیشن میں آتا ہے وہ اپنی جد و جہد کرتا ہے، ہاں اس پہ بحث ہو سکتی ہے کہ وہ کس طرح کی ہونی چاہیے، وہ اس میں کتنا حصہ غلط ہے کتنا حصہ ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہو سکتی ہے۔ لیکن جب عمران خان نے اپنا پہلا لانگ مارچ کیا، اور اس لیے کیا کیونکہ جب 9 اپریل کو ان کو نکالا گیا اقتدار سے، 10 اپریل کو اسی کراچی شہر میں سب سے پہلا جو احتجاج ہوا، لوگ نکلے، وہ یہ 3 تلوار اور کلفٹن کے علاقے میں 10 اپریل کو۔ یہ وہی عمران خان تھا کہ جو الیکشن ہار رہا تھا، جو بلدیاتی الیکشن، خود خیبر پختونخوا، آپ تو کے پی سے آپ کو پتہ ہے، پشاور میں مولانا فضل الرحمان کا غلام علی کے بیٹے وہ میئر بن گیا۔ وہی عمران خان جو الیکشن ہارا تھا، جو بلدیاتی الیکشن ہارا تھا، جو ضمنی الیکشن ہارا تھا، جس نے وہ سیالکوٹ اور ڈسکا کا الیکشن جو تھا وہ جس میں وہ رات کو دھند پڑ گئی تھی اور وہ سارا الیکشن کا نتیجہ بدل دیا گیا تھا، یہ سب عمران خان کے دور میں ہو رہا تھا۔ جب اس کو اقتدار سے نکالا لوگ کھڑے ہو گئے۔ اب بھائی میں آج اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ لوگ کھڑے ہوں، میں کون ہوتا ہوں یا کوئی اسٹیبلشمنٹ کون ہوتی ہے یا کوئی آرمی چیف کون ہوتا ہے یا کوئی جج کون ہوتا ہے، کوئی سول سوسائٹی کون ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو کی گردنیں اڑا دے کہ تم بلاول کے ساتھ کیوں کھڑے ہو؟ اگر لوگ نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کو ووٹ دینا چاہتے ہیں، تو کوئی کون ہوتا ہے کہ وہ کہے کہ جی ہم فیصلہ کریں گے کہ نواز شریف کو ووٹ دینا ہے یا نہیں دینا، اور اگر دینا ہے تو کتنا دینا ہے؟ جب لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے 10 اپریل 2022 کو، اور بغیر کسی کال کے، سیاسی جماعتیں جب ایسی کوئی تحریک چلاتی ہیں وہ 2-2 3-3 ماہ پہلے پلاننگ کرتی ہیں، اس کی تنظیمی میٹنگز ہوتی ہیں کہ لوگ کیسے نکالیں گے، ہم انتظامات کیسے کریں گے۔ 9 اپریل کو عمران خان نکلا، 10 اپریل کو پورے کراچی سے لے کے اور آپ کی خیبر تک لوگ باہر نکلے۔ اب اگر لوگ نکل آئے ہیں باہر، مجھے لاکھ برا لگتا رہے، جنرل باجوہ کو اس زمانے میں لاکھ برا نکلے، لیکن لوگ نکل آئے نا بھائی، یہ لوگ ہیں جمہور۔ جب آپ کہتے ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ اسلامی آمریت پاکستان تو نہیں ہے نا، اسلامی بادشاہت پاکستان تو نہیں ہے نا۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا مطلب ہے کہ پاکستان کا جمہور وہ جس کو ووٹ دینا چاہتا ہے، جس کو پسند کرتا ہے۔ جب لوگ نکلے عمران خان کے ساتھ تو یہ سارا رجیم چینج آپریشن ہوا، اس کو لوگوں نے ریجیکٹ کر دیا۔ پھر لانگ مارچ ہوا 25 مئی 2022 کا، اس میں انہوں نے لوگوں کو، میں نے اس لانگ مارچ کو کور کیا پشاور سے لے کے اسلام آباد تک، ساری موٹر وے پہ انہوں نے مٹی کے اونچے اونچے تودے لگا دیے، وہاں ٹرالرز زبردستی رکوا لیے، سبزیوں والی گاڑیاں، پھلوں والی گاڑیاں زبردستی رکوا کے موٹر وے بند کر دی، تہ در تہ وہاں پہ لوگ وہ رکاوٹیں ہٹا کے عبور، پھر یہ سپریم کورٹ چلے گئے کہ جی روکو عمران خان کے لانگ مارچ کو۔ وہ عمر عطا منڈال اس زمانے میں چیف جسٹس تھے، تو وہ پھر مارچ جو ہے بہرحال اس کو دھرنا نہیں دیا عمران خان نے بہت۔ اس کے بعد پھر جو فسطائیت کا ایک بازار شروع ہوا ہے، بازار بلکہ گرم ہوا ہے، وہ 9 مئی، اس کے ظاہری بات ہے وہ ایک لوگوں کے سینٹیمنٹس تھے۔ پھر آپ پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو آپ نے 9 مئی 2022 کو 23 کو جب آپ نے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی عمارت سے، جو وہاں پہ بائیو میٹرک کروانے کے لیے آیا، بائیو میٹرک عدالت کی حدود میں، آپ نے یہاں سے اس کو گریبان سے پکڑ کے آپ اس کو گھسیٹ کے لے کر جا رہے ہیں، تسلیل کیا وہ کوئی ٹچا ہے؟ وہ کیا کوئی پتھارے والا ہے؟ اس کو کروڑوں لوگوں نے 1996 سے لے کے اب تک لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہیں، جیسے باقی جماعتوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ نہ نواز شریف کے ساتھ یہ اگر سلوک ہو، نہ اس کو برداشت کرنا چاہیے، نہ آصف زرداری کے، جو عوام جس کے ساتھ کھڑی ہے کم یا زیادہ، تو اس کے بعد پھر لوگوں میں غصہ تھا ایک۔ بہرحال اس غصے کو لوگوں نے اس طرح سے نکال دیا، وہ نہیں نکالنا چاہیے تھا اس طرح سے، نامناسب طریقہ ہے۔ غصے کو آپ جمہوری طریقے سے نکالیں۔ اب جو جمہوری طریقے سے لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی 8 فروری کو، اس کا کیا اشر کیا آپ نے؟ 9 مئی اس ریاست کہتی ہے ہمارے ساتھ ہوا، بعد میں ریاست نے 8 فروری عمران خان کے ساتھ کر دیا۔ جس طرح لوگوں کا مینڈیٹ چوری ہوا 8 فروری کو، اور ایسا جھلو پھیرا گیا رات، تاریخ ترین پاکستان کی جو جمہوری اور یہ جو انتخابی ہسٹری، تو یہ ایک 9 مئی سے 8 فروری یہ کوئی ایک سال نہیں ہے، یہ آپ سمجھیں کہ ایک بڑا تلخ باب ہے جو
آگے دہائیوں تک لوگ اس کو ریفر کریں گے، بتایا کریں گے کہ یہ فسطائیت اور یہ بربریت اور یہ آئین اور جمہوریت اور یہ 26ویں ترمیم اور ساری جوڈیشری کو تلپٹ کر کے انہوں نے رکھ دیا، ججوں کے اندر ہیرا پھیری کر دی، مرضی کے ریاست اپنے غلامی والے جج لا کے انہوں نے بھرتی کرنا شروع کر دیے۔ میڈیا کے ساتھ کیا ہوا، پیکا قانون آپ دیکھ لیں، اس کا جو ہے زبانیں بند کرنے کے لیے 8 صحافی جو ہیں وہ قتل ہوئے ہیں پچھلے 1 سال کے اندر، 14 کے اوپر جو ہے وہ FIRs ہوئی، 36 لاپتہ ہوئے، 8 جو ہے وہ شدید زخمی ہوئے 1 سال کے اندر۔ تو کسی بھی اعتبار سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ سلسلہ جو شروع کیا گیا تھا یہ ٹھیک ہے، اس کو جتنا جلدی بہتر ہو ریاست کو تسلیم کرنا پڑے گا کہ پاکستان میں جمہوریت ہی واحد حل ہے، اور جمہوریت کا مطلب ہے صاف شفاف انتخابات، آزاد ادارے، آزاد عدلیہ، آزاد میڈیا اور آئین کی سربلندی۔ جس طرح ہم اس درخت کے نیچے یہاں ابھی بیٹھے ہیں سائے میں، بالکل آئین جو ہے وہ سائبان کی طرح ہوتا ہے قوموں کے اوپر، ریاست کے اوپر آئین اسی طرح گھنے سایہ دار درخت کی طرح ہوتا ہے۔ جب آپ درخت کاٹ دیتے ہیں تو پھر قومیں دھوپ کے اوپر جا کے سڑتی اور سلگتی رہتی ہیں۔ آپ نے پاکستان کے آئین کے ساتھ جو حشر کیا ہے بڑا تکلیف دہ یہ عرصہ گزرا ہے۔ بڑی مہربانی جی ناظرین، امیر عباس صاحب کی گفتگو آپ نے سنی۔ ملک کی بقا اسی میں ہے کہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، تو یہاں جمہور جو فیصلہ کرے ریاست کو وہی فیصلہ ماننا چاہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔